ہندوستان تو ایک ملک تھا، بٹتے 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 ایک ملک سے 3 ملک بن گئے۔ جب ہندوستان ایک ملک تھا، ہندوستان پر 200-250 سال آخر میں حکومت انگریز نے کی۔ انگریز نے حکومت کی ہندوستان کے مسلمان سب سے پہلے، بعد میں مسلمانوں نے ساتھ لیا ہندوؤں کو کہ ملک اس وقت تک آزاد نہیں ہوگا جب تک سارے لوگ مل کر ملک کو آزاد نہیں کرائیں گے۔ اس وقت سن 1857 کے اندر 32,000 مسلمانوں کو صرف دلی میں قتل کیا، علماء کو، جس کے لباس سے یہ لگتا تھا کہ یہ عالم ہے اسی لیے بیٹھے ہو، خدا کا گھر ہے، مٹاؤ مٹاؤ اس کو۔ اشد الناس عذابا عند اللہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھتے کیوں ہو اس کو؟ جیب میں رکھو نا اس کو۔ اس وقت مسلمانوں نے مل کر کے جب اتنا بڑا قتل ہوا تو بچے گھروں سے باہر نکلتے تھے بھیک مانگنے کے لیے۔ ماں گھر میں بیٹھی ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، باپ مر گیا، اسے قتل کر دیا، تو پیٹ کیسے بھرے؟ جاؤ بھیک مانگ کر کے لاؤ۔ دلی میں چرچ کے لوگ نکلے اور ان کو پکڑ پکڑ کر ماں سے کہتے تھے ہمیں دو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت پہنائیں گے، اور پڑھا کر کے اس کو ملازمت دیں گے، یہ اپنا پیٹ بھی پالے گا اور تمہارا پیٹ بھی پالے گا۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء نے جب دیکھا اس کو، عام معافی کا اعلان ہوا، جو لوگ جیل میں تھے، تو 1857 میں تو یہ ہوا تھا، ٹھیک 9 سال کے بعد 1866 میں مدرسے کی بنیاد رکھی، دارالعلوم۔ ہم مفت کھلائیں گے، بالکل اسی طرح سے ہم مفت پہنائیں گے، مفت پڑھائیں گے، مفت کتابیں دیں گے۔ اس کا باپ مجاہد تھا، جان دے دی اس نے ملک کے لیے، اسے بھی مجاہد بنائیں گے۔ اللہ، وہ مدرسہ سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ آج اس مدرسے سے ساری دنیا کے اندر مدرسے ہیں، ساری، یہ بھی اسی کا مدرسہ ہے، دارالعلوم ہے وہ بھی اسی کا مدرسہ ہے، جتنے مدرسے ہیں سب اسی کی شاخ ہیں۔ کیوں؟ دین انسان کا، اسلام محفوظ رہ سکتا ہے اگر آنے والی نسلوں میں، ایک کے بعد دوسری نسل، ہمارے اولاد ہے، ہماری اولاد کے بعد ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد کے، تو صرف مدرسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، بغیر مدرسوں کے محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے قابل کا پروگرام تھا، وہ پروگرام آج تک چل رہا ہے۔ آج سے 250 سال پہلے دارالعلوم کی بنیاد رکھتی، اس وقت نظر نہیں آتا تھا کہ کیا ہوگا اس کا پھل۔ آج نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جہاں چلے جائیے مدرسے، کیا ہو رہا ہے؟ جو نسل پیدا ہو رہی ہے، ہم تو آئے ہیں بنگلہ دیش سے، ہندوستان سے، عرب سے، پاکستان سے، وہاں تو اذانیں بھی ہوتی ہیں، مسجدوں میں نمازیں بھی ہوتی ہیں، مسجدوں بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، ایک ماحول ہے۔ اس ملک میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں کوئی ماحول نہیں ہے، ہمارے بعد ہماری آنے والی نسل کا دین و ایمان محفوظ کیسے رہے گا؟
اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ مدرسے قائم کرو، ہم مر جائیں گے ہماری اولاد اس میں پڑھے گی، کم از کم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھے گی، موت کے وقت اگر اس کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا اس کا کام پورا ہو گیا۔ اگر مدرسے نہیں ہوں گے اور نسلوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو پڑھانے والے لوگ، ایمان سکھلانے والے، دین سکھلانے والے نہیں رہیں گے تو دین محفوظ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے بہت سے ملک ہیں جن کے اندر نہیں تھا، دین محفوظ نہیں ہے۔ آپ کے اسی ملک میں کیلیفورنیا گیا تھا، وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں قریب میں کوئی بستی ہے، وہاں کی سڑکوں کے نام آج تک عربی ہیں۔ وہ لوگ اصل میں عربی تھے، لیکن آج نہ ان میں کوئی جانتا ہے کہ عربی کیا چیز ہوتی ہے، نہ دین جانتا ہے، نہ ایمان باپ دادا کا کیا دین تھا کچھ معلوم نہیں۔ میں برطانیہ میں ایک جگہ ہے والسال، مجھے کچھ لینا تھا، برش لینا تھا، کیا لینا تھا، میں اس کے ساتھ چلا گیا تو میں نے جس آدمی سے بات کی، اس آدمی نے مجھ سے کہا انگریزی میں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا یہ کہہ رہا ہے میں مسلمان۔ میں نے کہا کیسے مسلمان ہے، اس سے پوچھو۔ کہنے لگا کہ میری ماں یمن کی تھی، میرے باپ نے شادی کر لیا، میں اس سے پیدا ہوا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کہ جانتے ہو اسلام کسے کہتے ہیں؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ اپنے مونڈے کو ہلا دیا، اس نے پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ اسلام کی بقا، دین اولاد در اولاد پیدا رہے، محفوظ رہے، اس کے لیے تنہا ایک ہی سبب ہے کہ مدرسے کو بنیاد بناؤ، قائم رکھو۔ نہیں رکھو گے دین محفوظ نہیں ہوگا۔ کتنے جرمنی کے اندر بھرا پڑا ہے ترکی کے لوگ، یہاں ترکی کے لوگ ہیں، شام کے لوگ بھرے پڑے ہیں، فرانس کے اندر جو لوگ آئے تھے ان کی یہ تیسری چوتھی پشت ہے، سور کھاتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کچھ کہ کیا تھا ان کا باپ دادا۔ غلطی کیا ہوئی؟ اگر باپ دادا موت سے پہلے مدرسے بنا دیتے، ہمارے بعد ہماری اولاد کے دین و ایمان کی حفاظت کرنا، یہ بات نہیں ہو سکتی تھی، مگر وہ جانتے تھے عربی، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سب جانتے تھے، مر گئے، مدرسے نہیں بنائے، برباد ہو گئے۔ آپ حضرات نے مدرسے بنائے ہیں، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ پھر آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، جو چاہے پڑھائیے، آپ انجینئر بنائیے، ایڈوکیٹ بنائیے، پروفیسر بنائیے، جو چاہے بنا دیجیے، مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے مسلمان بنائیے۔ یہ مدرسوں کا کام ہے، اور مدرسے اسی لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہوگا، لیکن میں پوچھ رہا تھا کتنی مسجدیں ہیں، جو لوگوں نے بتایا ہزاروں مسجدیں ہیں۔ یہ کس طرح سے یہ مسجد محفوظ کیسے رہے گی؟ ان مسجدوں کو امام کہاں سے ملیں گے؟ اذان دینے والے کہاں سے ملیں گے؟ وہ تو جبھی ملیں گے جب مدرسے ہوں گے، مدرسے والے سکھلائیں گے کہ امامت کیسے ہوتی ہے اور اذان کیسے ہوتا ہے، تب آپ کو امام ملیں گے۔ آپ کی اولاد پڑھے گی، بچے پڑھیں گے، بچیاں پڑھیں گی۔ مجھ سے لوگوں نے بتایا کہ بچیاں ہیں وہ حافظ قرآن ہو رہی ہیں اور ہو بھی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کیجیے، اور جو کر سکتے ہیں ان کی ترقی کے لیے وہ کیجیے۔ اگر آپ کریں گے تو مدرسے کو نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اپنی احفاد پوتوں کے لیے کر رہے ہو، پڑ پوتوں کے لیے کر رہے ہو، تبھی دین محفوظ رہے گا، ورنہ دین محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ اس دین کی حفاظت کریں، اور آپ حضرات اس کے ساتھ تعاون کریں اور مدرسوں کو آگے لے کر کے بڑھیں۔ اپنے بچوں کو کچھ بھی پڑھاؤ، چاہے کچھ بناؤ، مگر پہلے اس کو مسلمان، یہ محسوس اسے یاد تو رہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا فرض کیا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگا
تو محفوظ نہیں رہ سکے گا، اور نہ ایمان محفوظ رہے گا تو آنے والی نسل کیسے دین ایمان کے اوپر چلے گی؟ اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.